پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کو قرآن حکیم میں نہایت ہی خوبصورت انداز سے اس امت کو بجا لانے کی تاکید کی ہے۔ آواز زیادہ نہیں، آپ کا ذکر خیر دراصل کائنات کی بقا کا سبب ہے۔ آپ کا ذکر خیر دراصل کائنات کی رونق کا سبب ہے، حیات کائنات ہے، بقائے کائنات ہے، رونق کائنات ہے، عظمت کائنات ہے، اور ذکر چونکہ بلند ہے تو اس ذکر سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات کو اہل ایمان کے درمیان آپ کے مبارک ناموں سے ظاہر فرمایا۔ چنانچہ نسل انسانی میں اتنے زیادہ نام کسی اور ہستی کے نہیں ملتے جتنے نام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں۔ دو طرح سے آپ کے ناموں کا ذکر ہوا، ایک تو آپ کے دو ذاتی نام، ایک نام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا ہے، سورہ احزاب میں اس کا ذکر کیا ہے، سورہ محمد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر نازل ہوئی اس میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور سورہ فتح میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ 4 مرتبہ پیارا سا نام اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ذکر فرمایا، اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے کروایا، مبارک زبان سے کروایا۔ اب حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام دونوں میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ 4 حرف اللہ میں ہیں، اور یہی 4 حرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و ادھر بھی 4 حروف، ادھر بھی 4 حروف۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام میں ایک لفظ و ایک حرف پر تشدید ہے، شد والا حرف، اللہ، لام شد والا ہے، اور ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں بھی ایک حرف تشدید والا شد والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر لام تشدید والا، ادھر میم تشدید والا۔ اللہ، جب آپ نام لیں گے اللہ کی ذات کا تو آپ کی زبان آپ کے تالو سے مل جائے گی، زبان آپ کی تالو سے مل جائے گی، ایسے جیسے زبان تالو کا بوسہ لے رہی ہے اور تالو زبان کا بوسہ لے رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نام لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نیچے والا ہونٹ
اوپر والے ہونٹ سے مل جائے گا اور اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے مل جائے گا، ظاہر کرے گا کہ دیکھ لیں یہ نام لیتے ہوئے نیچے والا ہونٹ اوپر والے کو اور اوپر والا نیچے والے کو کیسے چومتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام آپ دیکھیں گے، اللہ، کوئی نقطہ نہیں، سارے حرف بغیر نقطوں کے۔ ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، جب آپ محمد دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نام نقطوں کے بغیر آپ کو نظر آئیں گے، نہ اس طرف نقطہ ہے نہ اس طرف نقطہ ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں نہ ادھر نقطے کی گنجائش ہے نہ ادھر کسی نقطے کی گنجائش ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، بلکہ ان ناموں سے مل کے جو کلمہ بنا، اس کلمے کو جب آپ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نقطہ نہیں، پورے کا پورا کلمہ ہی نقطوں کے بغیر۔ حالانکہ جتنے اس سے پہلے نبیوں کے نام آئے اور کلمے آئے، ہر نبی کے نام میں یا کلمے میں نقطہ ضرور تھا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا ایکول کر دیا، برابر کر دیا کہ بس یہ کلمہ قیامت کی صبح تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، کسی اور نے آنا ہی نہیں، باقیوں کے بعد تو کسی اور نے آنا ہوتا تھا، آنا ہوتا تھا، آنا ہوتا تھا، لیکن اب کسی نے نہیں آنا۔ اب تو وہ آ گئے ہیں جن کو رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ اور جب ان کا ذکر ہو، ذکر تو ہوتا ہی ہے، ہوتا رہا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے، کائنات میں ہو رہا ہے مسلسل۔ جب ان کا ذکر ہو، دنیا سراپا گوش ہو جائے، سراپا گوش ہو جائے، سناٹا، متوجہ، ہمادم گوش۔ جب ان کا ذکر ہو، دنیا سراپا گوش ہو جائے۔ جب ان کا نام آئے، لب پہ مرحبا صلی علی کہیے، جب ان کا نام آئے، مرحبا صلی علی کہیے۔ اور غبار راہ طیبہ سرمۂ چشم و بصیرت ہے، یہ وہ خاک ہے جس کو خاک شفا کہیے، یہ وہ خاک ہے جس کو خاک شفا کہیے۔ اور میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، اس راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں جو خدا تک پہنچاتا ہو، جو جنت تک پہنچاتا ہو۔ قرآن نے بتا دیا، جنت تک جانا چاہتے ہو یا خدا تک جانا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے یہ راستہ ہے، اطاعت کا راستہ، میری اتباع کا راستہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی نبوت دائرہ ہے، محمد کی نبوت دائرہ ہے جلوہ حق کا۔ آپ کی نبوت دائرہ، دائرہ، دائرے کا کوئی کونا نہیں ہوتا، کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے جلوہ حق کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی،
ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، تیرا علم، علم کی انتہا، تیری عقل، عقل سے ماورا، تو ہے صدر محفل انبیاء، تو ہے صدر محفل انبیاء، تیرا دین دین کمال ہے، تیرا دین دین کمال ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تیرا دین دین کمال ہے، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت، 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 اس کی شفقت تخیل سے ہے ماورا، اس کی شفقت تخیل سے ہے ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم تجھے کیوں ہو اے قاسم، تیرا آقا ہے وہ، تیرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور ہے، ذات اقدس ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خوشبوؤں کا مہکتا ہوا ایک جہان ہے، خوشبوؤں کا مہکتا ہوا ایک جہان ہے۔ آپ تصور تو کریں کہ مکہ کی سنگلاخ اور پتھریلی وادیوں کے اندر اللہ نے ایسا گلاب کھلا دیا جس جیسا دنیا میں کوئی گلاب نہیں، اس کی ہستی کا دنیا میں کوئی جواب نہیں، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ اس نے کہا نا کہ پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش، آتی ہے پتھروں سے خوشبو کبھی کبھی، آتی ہے پتھروں سے خوشبو کبھی کبھی، ایسی خوشبو، ایسی خوشبو، حضور کی ذات کی ایسی خوشبو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ میرے رخسار میں ایسے ہاتھ پھیر دیا، حضور نے ایک مرتبہ میرے رخسار پہ ہاتھ پھیرا، میں ساری زندگی یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ ہاتھ کسی خوشبو کی تھیلی سے ایسے ہو کے باہر آیا اور باہر آ کے میرے رخسار پہ آیا، پھر وہ خوشبو ساری زندگی گئی نہیں، خوشبو ہی خوشبو رہی، ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا ساری زندگی خوشبو۔ آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، آپ کی ذات انور سے، آپ کے وجود مبارک سے اتنی بہترین خوشبو آتی تھی کہ میں نے زندگی میں ایسی عنبر اور مشک کی خوشبو کبھی نہیں سونگھی، جتنی پیاری اور میٹھی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے آتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خوشبو لگائے اگر کسی چیز کو چھو لیتے تھے تو چھوتے ہی وہ چیز معطر ہو جاتی تھی، خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور تنہا کہیں نکل جاتے، مدینہ کے راستوں پر کبھی تنہا نکل جاتے، تو ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا کسی سے کہ حضور کس طرف گئے ہیں، جس طرف سے خوشبو آتی تھی ہم اس طرف چلے چلتے تھے، جس طرف سے خوشبو آتی تھی ہم اسی طرف چلے چلتے تھے۔